رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے کلام مبارک نہج البلاغہ جو 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلی جلد میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کے خطبات ہیں اور دوسرے حصے میں آپ کے مکتوبات اور تحریرات ہیں، آپ نے ہدایت نامے اور خط و کتابت گورنروں کی طرف کروائی، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ کلمات قصار پر مشتمل ہے۔ کلمات قصار کا معنی ہے یعنی مختصر جملے، اور دوسرے الفاظ میں نے یہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے حکم کی باتیں ہیں، نصیحت کی باتیں ہیں جن کے الفاظ کم ہوتے ہیں اور اس کا مضمون جو ہے بہت وسیع ہوتا ہے۔ یہ بھی نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمائی ہے کہ حکمت کی ایسی دانائی کی باتیں جس میں ہماری زبان میں کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کر دیں، یعنی بہت بڑے مفہوم کو مختصر الفاظ میں بیان کرنا۔ اور عرب لوگ کہتے ہیں خیر الکلام ما قل و ما دل، بہترین گفتگو، بہترین کلام وہ ہے جو تھوڑی ہو اور رہنمائی کرے۔ کلمات قصار میں آج تیسرا فرمان تلاوت کر رہے ہیں۔ قال علیہ السلام: البخل عار والجبن منقصۃ والفقر یخرس الفاطن عن حجتہ والمقل غریب فی بلدتہ۔ اس فرمان گرامی میں مولا نے 4 چیزوں کے بارے ارشاد فرمایا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں بخل یعنی کنجوس ہونا، بخیل ہونا، یہ اچھی صفت نہیں ہے، یہ بہت بری صفت ہے۔ فرماتے ہیں یہ بخل کنجوسی جو ہے ہوتے ہوئے اللہ کے راستے میں دینے سے گھبرانا، پریشان ہونا، اس کی قرآن میں سورۃ آل عمران میں بھی مذمت ہے۔ خالق فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، مت گمان کرو ان لوگوں کے متعلق یبخلون جو بخل کرتے ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عنایت فرمایا، جو اس میں بخل کرتے ہیں کہ یہ مال ان کے لیے بہتر ہے۔ ہر کسی خیال ہی نہ کرو، سوچو بھی نہیں۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ ان کے گلے کا طوق بنے گا قیامت کے دن۔ یہ مال بہتر نہیں بلکہ ان کے لیے شر کا باعث ہے، مصیبت کا باعث بنے گا۔ مال وہ بہتر ہے جو انسان حلال طریقے سے کمائے اور اللہ کے راستے میں پھر خرچ کرے۔ مولا فرماتے ہیں البخل عار، یہ کنجوسی اللہ کے راستے میں واجبات، خمس، زکوٰۃ نہ دینا، اس کو بخل فرمایا گیا ہے۔ عام اصطلاح میں ہے بخیل وہ ہوتا ہے جو نہ خود کھائے نہ کسی کو کھلائے، لیکن مولا قرآن نے اس کو واضح فرمایا ہے، خاص کر جو واجبات ادا نہیں کرتے، خمس، زکوٰۃ نہیں دیتے، غریب لوگوں کا حق روک لیتے، وہ لوگ بخیل ہیں۔ فرماتے ہیں البخل عار، یہ بخل جو ہے، کنجوسی جو ہے ایک عار ہے، ایک عیب ہے، ننگ و عار ہے انسان کے لیے۔ بخالت کوئی اچھی صفت نہیں ہے، بہت بری صفت ہے۔ مولا فرماتے ہیں اس کی مذمت فرمائی گئی ہے۔ آگے مولا فرماتے ہیں وَالصَّبْرُ شَجَاعَةٌ، اور مشکلات کا مقابلہ کرنا، مشکلات کا مقابلہ کرنا یہ بہت بڑی بہادری ہے، یہ بہت بڑی دلیری ہے، مولا فرماتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اور فرامین میں بہت اس کی اہمیت بیان ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ البخل عار، یہ کنجوسی عار ہے، عیب ہے، نقص ہے۔ والجبن منقصۃ، فرماتے ہیں بزدلی جو ہے، بزدل ہونا، ڈرپوک ہونا، مشکلات میں اپنی جان بچانا جو ہے، یہ بزدلی جو ہے فرماتے ہیں نقص ہے، یہ بھی عیب ہے، یہ بھی بہت بڑا بری صفت ہے۔
یہ بری صفتوں کا تعارف فرمایا ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے۔ تیسرا فرماتے ہیں والفقر یخرس الفاتنہ، فرماتے ہیں غربت جو ہے یہ فتین ذہین آدمی کو بھی گنگا کر دیتی ہے، عن حجت ہی دلیل دینے سے، ثبوت دینے سے، دلیل دینے سے اسے غربت۔ عام معاشرے میں ہے کہ آدمی ایک باسمجھ ہو، اس کی معلومات اچھی ہوں، لیکن بظاہر غریب ہے۔ غربت بھی بہت بڑی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا سخت امتحان ہے۔ مولا امیر المومنین ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، ناج بلاغہ میں ہی فرماتے ہیں، کلمات قصار میں یہ جملے بھی ہیں۔ مولا فرماتے ہیں اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ سے ارشاد فرمایا کہ میں تیرے بارے غربت سے ڈرتا ہوں، اس سے اللہ سے پناہ طلب کر کہ اللہ تجھے اس کے اس امتحان سے تیری مدد فرمائے، مشکلات تیری آسان فرمائے۔ یہاں مولا فرماتے ہیں غربت جو ہے یہ فتین ذہین آدمی کو گنگا کر دیتی ہے حجت دلیل دینے سے۔ معاشرے میں اس کی نظر لوگ کہتے ہیں کسی بندے نوال کر دو، یعنی یہ چغلہ مارے، غلط باتیں کہے، اگرچہ وہ بڑا بندہ ہے یعنی زمیندار ہے یا اور کوئی مالدار ہے تو اس کی باتیں سنی جاتی ہے، غریب آدمی سمجھداری کی بات بھی کرے تو کسی بندے گال کر۔ اصل اس کا نقص فرماتے ہیں کہ اس کی کمی یہ ہے کہ غربت ہے، یہ ذہین آدمی کو دلیل دینے سے روک دیتی ہے، گنگا کر دیتی ہے۔ اور فرماتے ہیں چوتھی بات فرماتے ہیں والمقل غریب فی بلدتہ، اور غریب آدمی جو ہے جو مالی لحاظ سے غریب ہے اس کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ وہ اپنے شہر میں رہ کر بھی غریب ہے، شہر میں رہ کر بھی غریب، بلکہ غریب یہاں بمانا ہے وہ مسافر ہے، غریب عربی میں مسافر کو کہتے ہیں۔ مولانا نے ارشاد فرمایا کہ غریب آدمی اپنے شہر میں بھی ہو تو کوئی آدمی اس پر اعتماد نہیں کرتا، بھروسہ، غریب آدمی ہے اس نے کب واپس کرنا ہے، اسے کوئی تعاون نہیں کرتا، مدد نہیں کرتا، ضروریات مشکلات کو کوئی سہارا نہیں ہوتا۔ مگر نہ انسان کے لیے سفر میں غریب، سفر میں مسافر ہے تو وہ کسی سے سوال نہیں کر سکتا، کسی کے اپنا دکھ درد بیان، کیونکہ میرا یہاں کوئی دوست نہیں ہے، میرے کو رشتہ دار نہیں ہے، کوئی ہمدردی کرنے والا نہیں ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، خدا نہ کرے مصیبت آ جائے، پریشانی ہو جائے۔ تو مولا فرماتے ہیں غریب آدمی اپنے گھر میں ہو کر بھی وہ اس مسافر کی طرح ہے جس پر اعتماد یا بھروسہ نہیں کوئی لوگ کرتے، اس طرح یہ اپنے شہر میں رہ کر بھی اس اجنبی آدمی کی طرح ہے، مسافر آدمی کی طرح ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں چوتھے فرمان میں قال علیہ السلام، مولا نے ارشاد فرمایا العجز آفت، مولا فرماتے ہیں عاجز ہونا، کچھ نہ کر سکنا، محتاج ہونا، یہ بھی آفت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑا سخت امتحان ہے کہ انسان کچھ نہ کر سکے، کہ میں اس کام کرنے سے عاجز ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، میری طاقت نہیں ہے، میرے مالی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، ہر لحاظ سے میں عاجز ہوں۔ فرماتے ہیں یہ عاجزی، اس طرح انسان کا کام کرنے سے عاجز ہونا، یہ بھی مولا فرماتے ہیں یہ بہت بڑی آفت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ اگر ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ محمد والے مصدقے میں بچائے، مولا فرماتے ہیں پھر وَالصَّبْرُ شَجَاعَةٌ، مولا فرماتے ہیں صبر، مشکلات کا مقابلہ کرنا جو ہے یہ دلیری ہے، بہادری ہے۔ صبر کا بڑا مقام ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ فرماتا ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ فرماتا ہے صبر کرنے والوں کو اجر ملے گا بغیر کسی اندازے کے، بغیر کسی حساب کے۔ فرشتے آ کر قیامت کے دن انہیں آ کر سلام کہیں گے، سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلام ہو ہماری طرف سے بجائے تم نے صبر کیا ہے۔ فنعم عقبی الدار، اب دیکھو اس کا انجام کس قدر اچھا ہے۔ صبر کرنا
عام آدمی کی بس کی بات نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں مشکلات کا مقابلہ کرنا یہ بہت بڑی دلیری ہے، بہت بڑی بہادری ہے ہر بندہ اسے۔ اور مولا امیر المومنین کے فرمان میں ارشاد فرماتے ہیں، کلمات قصار میں ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ صبر کا انسان کے وجود میں وہی مقام ہے جو سر کا پوری باڈی میں ہے۔ اگر سر جدا کر دیے جائے تو باقی لاش ہے، اس کی پہچان نہیں ہے۔ جتنی مرکزیت اللہ نے رکھی ہے وہ سر میں ہے، سوچنے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، یہ سب طاقتیں اللہ تعالیٰ نے، چہرے سے انسان پہچانا جاتا ہے اور مشکلات، وگرنہ لاش کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آگے مولانا ارشاد فرماتے ہیں وَالزُّهْدُ ثَرْوَةٌ، فرماتے ہیں ترک دنیا، زیادہ لالچ نہ کرنا، جو کچھ مل جائے اس پر قناعت کرنا، اللہ کی رضا پر راضی ہو جانا، یہ وہ فرماتے ہیں زہد، ترک دنیا، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو یہ توفیق دی ہے، اس صفت سے عطا فرمائی ہے کہ جو اللہ نے دے دی اس پر صابر ہے، شاکر ہے، اس کے لیے بہت بڑی اللہ تعالیٰ کے انعام ہے، بہت بڑا۔ فرماتے ہیں ترک دنیا جو ہے، لالچ نہ کرنا، جو کچھ مل جائے اس پر صبر شکر کرنا، یہ بہت بڑی امیری ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ ایک جگہ فرمایا گیا القناعۃ مال اللہ، حوصلہ جو ہے جس کو اللہ نے قناعت نصیب فرمائی ہے، یہ اس ایسا خزانہ ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ آگے مولا فرماتے ہیں وَالْوَرْعُ جُنَّةٌ، اور پرہیزگاری، محرمات سے بچنا، واجبات ادا کرنا جو ہے یہ ڈھال ہے، جہنم سے بچنے کی ڈھال ہے، ذریعہ ہے۔ فرماتے ہیں بہت بڑی اس کی مقام ہے اپنے قرآن مجید میں، ان خیر الزاد التقوی، بہترین زاد راہ انسان کے لیے پرہیزگاری ہے کہ محرمات سے بچے، واجبات، کم از کم پرہیزگار کی یہ صفت ہے، واجبات پر پابندی کرے، محرمات سے بچے۔ اور علماء نے اس کی یہ بھی ایک مثال دی ہے، پرہیزگار کی زندگی ایسی ہے جیسے کوئی خاردار جھاڑیوں سے گزر رہا ہو اور اس کا نازک لباس پہنے ہوئے ہو، تو جس طرح وہ سوچ سمجھ کر قدم رکھتا ہے، دائیں بائیں دیکھ کر چلتا ہے، ادھر سے مجھے دامن نہ الجھ جائے، ادھر سے میرے لیے کانٹا نہ لگ جائے، اس طرح کی زندگی کا نام پرہیزگاری ہے کہ انسان محرمات کو خیال کرے، محرمات سے بچے، واجبات فرائض اپنے ادا کرے، تو اس کا بڑا مقام ہے متقی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خالق فرماتا ہے یہ قوم و قبیلے معیار نہیں ہے بڑائی کا، یہ تو پہچان کے لیے ہیں۔ میں اللہ نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا فرمایا، تمہارے قوم و قبیلے بنائے تمہاری پہچان کے لیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سے بہتر وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ کے نزدیک عزت پرہیزگار کی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَنِعْمَ الْقَرِينُ الرِّضَا، اور انسان کا بہترین ساتھی جو ہے وہ ہے رضا، اللہ کی رضا پر راضی رہنا، اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا۔ یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے، یہ معصوم ہستیوں کی صفات میں ہے کہ مولا حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اٹھاتے ہوئے فرمایا رضاً بقضائہ و تسلیما لعمرہ، کہ مالک حسین تیری رضا پر راضی ہے اور تیرے حکم کے سامنے سر تسلیم ہے کہ میرے بیٹے کی شہادت، 6 ماہ کے بیٹے کی شہادت کے بغیر دین نہیں بچتا تھا، تو مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، تیرا دین محفوظ رہے، میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو مولا فرماتے ہیں بہترین صفت انسان کی یہ کہ انسان اللہ کی رضا پر راضی رہے، مال تھوڑا ہو زیادہ ہو، حالات جیسے بھی ہوں ان پر صبر و شکر کرے، اللہ کی رضا پر راضی رہے، تو یہ اس کے لیے بہترین صفت ہے۔ مولا امیر المومنین جگہ فرماتے ہیں رضاً بقضائہ، مولا فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا، فرماتے ہیں ہم آل محمد اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں۔ لنا علم وللعداء مال، اللہ نے ہمیں علم کی دولت سے نوازا، دشمنوں کو مال۔